اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام وی سی پشاور یونیورسٹی محمد سلیم صاحب، محمد آصف صاحب، انتہائی قابل احترام انور اقبال ڈائریکٹر صاحب، امجد سلیم صاحب، عرفان صاحب، ڈاکٹر الطاف قادر صاحب، یہاں پہ اسٹیج پہ اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے انتہائی معزز خواتین و حضرات، پروفیسر صاحبان، میڈیا کے اراکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج یہاں پہ آنے کی جو دعوت دی گئی، انتہائی خوشی ہوئی ہے اور میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایک طالب علم کی حیثیت سے سن کر اس کو سیکھنے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم اپنے علاقے، اپنے شہر، اس صوبے اور اس ملک کی خدمت کے لیے احکامات جاری کرنے ہوتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کرنے ہوتے ہیں۔ آج کا جو دن جس ٹاپک پہ یہ سیمینار منعقد کیا گیا، 24 جنوری تعلیم کے لحاظ سے اگر اس دن کو ہم اپنے ملک اور خاص کر چونکہ ہم سارے رسپانسبل ہیں اس صوبے کے، شہر کے، تو ہم نے سوچنا ہوگا کہ اگر بین الاقوامی دنیا ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں اپنے انکم کے لحاظ سے ایک خطیر رقم ایجوکیشن پہ خرچ کر رہی ہے، میرے خیال میں اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ ایجوکیشن ترقی، امن، خوشحالی کا ایک زینہ ہے۔ علم کے بغیر ترقی کا سوچنا یا بغیر تعلیم کا کسی گھر میں کسی بچے کی ابیاری ہونا، اس کے ہم سب رسپانسبل ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے، کافی کوشش کی، تقریباً 4 عشروں سے جس سیاسی میدان کا طالب علم ہوں، ورکر ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم تعلیم کو ہر گھر میں پہنچائیں، پرائمری اسکول بھی بنائے، پھر مڈل بھی کیے، انٹر کالج بھی کیے۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو کوشش کر رہے ہیں، ہمارے وی سی صاحبان بیٹے ہیں کہ ہم اس میں بھی بہتری لا سکیں۔ ہم کسی پر اگر یہاں پہ کوئی بات اس طرح ہو جاتی ہے، یا اکثر محفلوں میں، سیمینارز میں، تو میں اپنے لیے یا ہمارے پروفیسرز، وی سی صاحبان اپنے لیے اس تنقید کو نہ لیں، بلکہ یہ بہتری کے لیے لیں۔
جیسے میرے دوست نے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسکولوں کو چونکہ اسکول نہیں بنا سکتے، اس میں شک نہیں ہے، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، گورنمنٹ کی پالیسی نہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے شکریہ، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم اسکولوں کی تعمیر کی طرف نہ جائیں اور ہم پبلک پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کریں. اور اس پر میں جب ڈسٹرکٹ ناظم تھا میں نے بھی کام کیا، اور ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی خوشحال خان خٹک، چونکہ وہ پڑھتے خوشحال خان ہو تو خوشحال خان خٹک تو ماشاءاللہ ایک نامور شخصیت تھے، تو انہوں نے بالکل سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم سب کو اس چیز کے طرف، اس مشکلات کی طرف، اس سرمایہ کے ضائع ہونے کی طرف ہم توجہ دیں گے، اور ہم یہ سمجھے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. ہر شخص جس کی جتنی طاقت اور قوت ہوگی اس طاقت اور قوت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. آج اگر ہم ایک کثیر رقم خرچ کر رہے ہیں، اور خاص کر گورنمنٹ کے اسکولوں پر، آپ جیسے ویژن والے اور ایک دور اندیش ایجوکیشن سے وابستہ 21ویں صدی کے مشکلات کو جاننے والے، اور اس صدی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، چاہے پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہو، چاہے مڈل یا ہائر ایجوکیشن کا، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا فرض ادا کریں. ہم دنیا میں تعلیم کے میدان میں اور باقی چیزوں میں ترقی کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. کون رسپانسیبل ہوگا؟ میں تو اس کے لیے رسپانسیبل ہوں کہ وی سی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہڑتال ہے، ہم نے پیسے دے دی. ایک یونیورسٹی کہتی ہے کہ یہ مشکلات ہیں ہماری، ہم وہ مشکلات حل کرتے ہیں. اسکولس، ایلیمنٹری ڈپارٹمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو سجیشن دیتی ہے کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اس کو پورا کیا جائے. اب کون ہوگا جو کہ بین الاقوامی دنیا کے ان اداروں جنہوں نے آج کا دن تعلیم کے سیمینار کے لیے مختص کیا ہے، 365 دن کے سال میں آج ایک دن ہم نے یہ سیمینار بھی کر لیا، اور 364 دن چاہے کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں. اور اگر یہ لیپ کا سال ہے تو پھر ہم نے 365 دن جدوجہد کرنا ہوگا. کو پتہ ہے کہ ہمیں اسکول میں کہتے تھے چوتھی جماعت میں کہ لیپ کا سال 366 دن کا ہوتا ہے. تو مجھے پتہ نہیں، پروفیسر صاحب کو پتہ ہوگا، گلزار صاحب کو پتہ ہوگا کہ لیپ کا سال ہے کہ کون سا سال ہے.
دیکھیے ایجوکیشن کی ترقی کے بغیر ہم معاشرے میں ترقی، امن، خوشحالی، شائستگی، اقدار، روایات اس کو زندہ نہیں کر سکتی. ہمیں چاہیے ہمارے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسر ہیں، وی سی صاحبان ہے، ایجوکیشن سے وابستہ جتنے بھی افسران ہیں، کہ ہم اپنا فرض سمجھے کہ قوم کا ایک ایک پائی یہ اس قوم کی ترقی اور خوشحالی اور تعلیم کی ترقی پر خرچ ہو. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، مجھ سے، یہ میرا ایمان ہے. اور ہر ایک شخص جو اپنے ادارے کا سربراہ ہے، ادارہ کلاس روم بھی ہے، ادارہ و آفس بھی ہے، ادارہ ایک ایس ڈی او اے بلڈنگ بناتا ہے، یہ اس کا ادارہ ہے، ایکشن ہے. ہر چیز کو آپ غور سے دیکھیں. مجھے کبھی کبھی اتنا دکھ ہوتا ہے کہ کسی اسکول کے افتتاح کے لیے جاتا ہوں تو افتتاح سے پہلے اس کی سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. ہمارا ضمیر اتنا مر چکا ہے، دیواروں میں دراڑیں نظر آتی ہیں. ابھی یہ افتتاح ہے. تو جب قوم کے ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہوگا تو ہم پھر ترقی کے سوچ لیں. ہم نے مصمم ارادہ کرنا ہوگا. ہر ادارے کو جو رقم وفاقی اور صوبائی حکومت دیتی ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے. جزا و سزا کا سسٹم اپنے ادارے میں لانا ہوگا. مجھے دکھ ہوتا ہے. میرے خیال میں میں کوشش کر رہا ہوں ایسی قانون سازی کا کہ اس میں کوئی شک نہیں. آج جب دیکھ لو ینگ ڈاکٹر ہڑتال پہ، پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں ویڈیو میں، وہی روڈ بلاک کرو، روڈ بلاک کرو. ٹیچر اور پروفیسر ہڑتال پہ کرے. میں اپنے لیے انتہائی دکھ محسوس کروں گا کہ حکومت کے ہوتے ہوئے ہمارے پروفیسر اور ٹیچر ہڑتال کرے. لیکن پہلے بیٹھے کیا مسئلہ ہے. ہم پہلے ہڑتال کرتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو ان کا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، پھر 3 مہینے بعد مذاکرات کرتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے کم از کم تعلیم یافتہ اداروں، ڈاکٹروں، ان میں یہ نہیں ہونے چاہیے. دوسری میں ایلیمنٹری کے ذمہ دار سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نئی سوچ ڈیولپ کریں. اور شاید اگر آپ دیکھ لیں، جب میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا تو میں نے پشاور کے کچھ بڑے بڑے اسکول جو تھے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو دینے چاہتا تھا. تو میں یہ نہیں کہ ان کا دشمن تھا، کس لیے دینا چاہتا تھا کہ میری بیٹی پشاور ماڈل اسکول میں پڑھتی تھی، میں 1200 روپے فیس دیتا تھا. لوگ کہتے یہ تو بڑا امیر آدمی ہے، ڈسٹرکٹ ناظم ہے.
پہ تو فیس دے سکتے ہیں 1200 روپے. ہمارے غریب بچے تباہ حال ہے. اس کے غریب بچے پہ اس وقت 2700 روپے لگ رہے تھے. تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 کو ان اچھے اداروں کو دیتا ہوں. اور یہی فلسفہ تھا کہ یہ بلڈنگ ود دی اسٹوڈنٹس آپ کو دے رہے ہیں اور اتنی فیس ہر مہینے آپ کو دیں گے. تو ہمارے 60% ہمیں بچت ہوتی تھی اور تعلیم کا معیار بھی اونچا ہوتا تھا. آپ سن کے تمہیں دکھ ہوگا کہ پچھلے 4 مہینوں کے ہم نے 97 ارب روپے تنخواہ دی ہے گورنمنٹ کے اسکولوں کو. کتنا دکھ ہوتا ہے. میں نے ان سے جواب مانگا, ریٹن میں مانگا, انہوں نے ریٹن میں جواب دیا. میرا ذمہ داری نہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری تھی. اور پھر آیا اخبار میں کہ 40% بچے بھی فیل ہو چکے ہیں. تو انہوں نے جو فگر دی, اگر ان بچوں کو میں کیمبرج اسکول میں بھیجوں تو ہمارے تقریباً 52 ارب روپے خرچ آتا ہے, پھر بھی ہمیں 48 ارب روپے بچیں گی. سوچنا ہوگا ہمیں. اس لیے ابھی میری ایک پروگرام ہے, یہ نہیں کہ میں گورنر ہوں. گورنر میں ذرا بڑے احتیاط سے قدم لیتا ہوں, اور نہ ہونے کے بعد پھر زور سے قدم لوں گا. کہ آپ اسکولوں کی بات کرتے ہیں, ہم اور آپ اور یہ سب ہم ایک فیملی کے لوگ ہیں. اور یہ جو لوگ رائے ہے ہماری, یہ نیشن جو ہے اس صوبے کی, یہ ہمارے بچے بہنیں بھائی ہیں. ایک ایسا پروگرام تشکیل دے دے یونین کونسلوں کی سطح پر, پروپوزل بھیجے کہ فلانے یونین کونسلز چاہے مرج ایریا ہے یا ہمارے سیٹل ایریا ہے, کہ اس میں ہمارے اسکول نہیں. تو آپ اگر اسکول بناتے ہیں, پھر آپ کا ٹیچر, میں چونکہ 40 سال سے اس سیاست میں لوکل سطح سے آ رہا ہوں, گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر بھرتی کرو, ریٹائرمنٹ تک تبدیلی کے لیے پھرتا ہے. اس کا دوسرا کام ہی نہیں ہوتا. ہمارے بھائی ہے, ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. ان کا مائنڈ تبدیل کرنا ہوگا, تو اس کا مائنڈ تبدیل کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے, اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں, میری رائے ہے کہ آپ 5, 6, 10 یونین کونسلوں کو لے کر اس میں اسکول مت بنائیں, پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ معاہدے کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ اسکول سے 1000 درجے بہتر تعلیم ہوگا ادھر, اور 500 درجے کم ہمارا خرچہ ہوگا. ہمارا ٹیچر 70-80 ہزار روپے لیتا ہے, اور پشاور یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ڈبل MA ایک لڑکا 2-3 مہینے پہلے مجھے آیا کہ میں پشاور کے سب سے اچھے اسکول, نام نہیں لیتا ہوں, بری بات ہے پھر کہے گا کہ سب سے اچھے اسکول آپ جو ٹاپ 20-30 پوزیشن لیتا ہے, کہتے ہیں مجھے 18,000 روپے دیتا ہے پڑھنے کا. کتنا؟ 18,000 روپے. اور وہ ٹاپ 20 پوزیشن لیتے ہیں صوبے میں, اور میں جو 70,000 دیتا ہوں اس کے 40% بچے فیل. تو میں نے اس کو بولا کہ اس کو استعفیٰ دے دو اور جاؤ فلانے کالج میں, فی الحال تمہیں 35,000 روپے دے گا.
اس لیے ہم اب یہ کوشش کر رہے ہیں، استاد کا درجہ ہمارے لیے بہت اونچا ہے، چاہے پرائمری اسکول کا کیوں نہ ہو، پروفیسر اور یہ اور وی سی صاحبان تو بہت ہمارے لیے قابل احترام اور قابل عزت ہیں، لیکن ہمارا یہ ایک پروگرام ہے اور آپ اگر اس کو نوٹ بھی کریں، اور میں نے تحریری طور پر بھی آپ کے سیکرٹری کو آگاہ کیا ہے کہ آپ ایسا پروگرام بنائیں کہ ان بچوں کو ہم اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کریں، اور اے سی، ڈپٹی کمشنر اور ایس ایچ او کو پابند کرے کہ کسی گھر میں بغیر تعلیم کا بچہ نہیں ہوگا، تم نے وہاں پہ داخل کرنا ہے اور رپورٹ کرنا ہے تم، اور یہ تجویز آپ دے دیں تاکہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئے، اور پولیس ہمارے بھائی ہیں ان کو یہ کہیں گے کہ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ آپ کبھی کبھی اسکولوں کا بھی وزٹ کرو، صرف یہ نہیں کہ آپ کریمس کے پیچھے پھریں، 1-2 منٹ کسی اسکول میں بھی جاؤ، پوچھ لیا کرو، اگر آپ تجویز بھیج دیں تو ہم پابند کر لیں گے اے سی، ڈی سی اور ایس ایچ او کو کہ وہ رپورٹ دے دے کہ آج کتنے استاد ہیں اور کتنے غیر حاضر ہیں۔ تو چونکہ گورنمنٹ کا ایک نظام ہے تمام علاقوں میں، ہم نے اگر بہتری لانی ہے ہم نے پریکٹیکل سٹیپ اٹھانے ہوں گے، ہم نے پیسے بھی دینے ہوں گے، لیکن وہ پیسے اس پہ خرچ ہو جائے۔ آج ہمارا صوبہ صرف یہ نہیں کہ دہشت گردی کا شکار ہے، بے روزگاری کا بھی شکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائمری سے پھر مڈل، پھر ہائر ایجوکیشن، یونیورسٹیاں یہ چیک کر لے کے آنے والا کل مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ جو میں کچھ اپنے بچے کو پڑھا رہا ہوں اس کی ضرورت ہے مارکیٹ کو، دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے کہ کلاس 4 کی سیٹ اور مکینیکل انجینئر اپلائی کرتا ہے، پھر میرے لیے وی سی کے لیے، ایلیمنٹری ایجوکیشن کے پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ ہمارے لیے دکھ کا مقام ہے۔ اور میں آپ کو الفن کہتا ہوں، الفن کہ کچھ دن پہلے پرائمری اسکول میں واش روم کی صفائی کا ایک پوسٹ آیا تھا، اس کے لیے مکینیکل انجینئر نے اپلائی کی، میں نے اس کو نہیں لگایا تو اس نے سفارش کر دی، اور مجھے ایک اچھی سفارش، میں نے کہ یار اس قلم پہ نالت ہو کہ میں کسی کو فون کروں کہ اس مکینیکل انجینئر کو واش روم کی صفائی پہ لگاؤ، میں نے کہ ادھر رکھ لو، میں کچھ کسی کو کہہ دوں گا اچھا ہو جائے گا، اور وہ اس نے بھی یہی سوچا کہ یار اس نے مجھے ٹرخا دیا، لیکن کچھ دنوں بعد کلرک کی پوسٹ آئی تو اس مکینیکل انجینئر کو اس پہ لگائے، اور تھا بھی کرسچن، یہ بھی نہیں کہ کچھ کرسچن تھا۔ دیکھو یہ ہم ہر ایک اپنے کرسی پر بیٹھ کر احساس کریں گے، جب احساس ہم میں پیدا ہوگا تو جس طرح ہمارے بھائی نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ سوچ و ویژن تھی، تو جب کرسی میں آپ کا درد یہ ہوگا تو یہ لازمی اسٹوڈنٹ کو منتقل ہوگا، اور اس طرح جاتا رہے گا بیس تک۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کوشش کرنی چاہیے آج کے دن کے حوالے سے کہ ہم اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے، بہتر تعلیم دینے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے خادم ہیں، چاہے ادھر ہو یا نہ ہو، کیونکہ ایک سیاسی لوگ ہیں، آج ادھر
پہلے کونسلر تھے، ڈسٹرکٹ ناظم بنے، سینٹ میں گئے، آج ادھر ہے، کل کسی اور جگہ میں. لیکن ہم پہ فرض ہے آپ کی یونیورسٹیوں کی، کالجوں کی، پرائمری اسکولوں کی خدمت کرنا، یہ ہم پر فرض ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے کل کے غفلت و غلطیوں سے سبق سیکھ کر آنے والے کل کے لیے ہم نے بہتر رائے قوم کو دکھانی ہیں، اور منصوبہ بندی کرنے والے جو چیزیں، جو منصوبے بیچتے ہیں، وہ اس کو پرکھیں. اور ہم نے اس چیز کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا کہ کوئی 2 منٹ کا کام ہے، اس پہ 2 مہینے ہم لگاتے ہیں. میں نے بحیثیت خود اپنا، جب میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا، ہمارے ملک کا ایک سسٹم ہے، اس کو مجھے معلوم نہیں کہ اس کو کس طرح چینج کریں گے. کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں ہوتا ہے، دل دکھتا ہے. ایک شخص آئے گا کہ میرا یہ کام ہے، تو سسٹم یہ ہے ہمارا کہ میں لکھوں گا CO فار نیسیسری ایکشن، چیف آفیسر یا ڈائریکٹر CO لکھے گا ڈپٹی ڈائریکٹر فار نیسیسری ایکشن، ڈپٹی ڈائریکٹر لکھے گا SO لکھے گا فلانا لکھے. 25 آدمیوں سے وہ آدمی گھومے گا 3 مہینوں میں، اور آخر جا کے کلرک کہے گا کہ اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے، کام کرو. تو میں نے ڈائریکٹ لکھتا تھا لاسٹ بندے کو کہ بھائی جو یہ چیزیں کچھ ہے یا نہیں. درمیان میں سب کو اگنور کرتا تھا. اور پھرتا ہے شخص کے بس میرا کام ہو گیا، خوب ڈسٹرکٹ ناظم نے کر دیا، لیکن وہ نیچے والے پیسے مانگتے، بس آسان. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو آسان کریں. پھر میں نے یہ جو آپ اپلائی کرتے ہیں، آپ کو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، یہ ایفیڈیوٹ میں نے ختم کیا تھا. کیا ضرورت ہے؟ جب میں پشاور میں پڑھا ہوں، 10ویں پاس کی ہے، کالج میں جاتے ہوئے پھر وہ کچہریوں میں لڑکوں کے لین لگے 500 روپے فضول خرچ کر کے. یا اس طرح چیزیں آپ خود جب بیٹھے ہیں تو ختم کریں، لوگوں کو آسانی پیدا کرے. اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر یہ مصمم ارادہ کریں گے کہ اپنے حد تک ہم نے مشکلات کا خاتمہ کرنا ہے. گورنمنٹ کے فنڈ جب اب میں دیکھتا ہوں، ابھی کہنا اچھا نہیں ہے، اتنے چیزیں آتی ہیں کہ میں آپ کو کیا کہوں. اور یہ تقریباً ابھی آپ کو علم ہو گیا نہیں، یہ 1.5 سال میں ہم نے ایک بک لانچ کی ہے ان سے مشورہ کر کے. اس بار میں نے کسی یونیورسٹی کا بجٹ پاس نہیں کیا، تو میں خود بزنس مین ہوں. سب کو واپس کیا. میں نے کہ یہ بجٹ لے جاؤ اور اس کو سرپلس بنا کے لاؤ. تو کیا ہوا کہ 2-3 یونیورسٹیوں کے علاوہ سب نے سرپلس کر دیا. یہ اس لیے کہ جب بجٹ میں ہوگا کہ یہ چیزیں، تو کل یونین کہتے تو بجٹ میں ہمیں دے دو. تو انہوں نے سرپلس کیا. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ماں سوا جس یونیورسٹی میں میں کھڑا ہوں، اس کا بجٹ صوبائی حکومت کو پیش کیا کہ میں نے کہ یہ میرے بس سے باہر ہے، اور ابھی ان کو 7 ارب روپے کی ضرورت ہے فل یونیورسٹیوں کو. ہماری کوشش ہے کہ ہم 7 ارب روپے دے دیں. لیکن ساتھ ہی یہ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کے اقدامات کرو گے تو جس طرح اس ملک میں دیگر ادارے پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اس پہ کام اور آئے ہے کہ یہ پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے. اور جو 7 ارب روپے 7 کروڑ دیے، میرے خیال 7 منٹ میں ختم ہو گئے، 7 منٹ میں. تو اس کے لیے بھی سوچو، یہ آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. آپ تنخواہ لیں گے، خوشحال ہوں گے.
اس کو اس طرح ضائع مت ہونے دیں، ورنہ یہ نہیں ہے کوئی اس طرح آدمی آئے گا جس کو یہ سب کچھ پتہ ہوگا۔ اب ایک منتخب حکومت بھی آتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے خیر سے یہ الیکشن ہو اور ایک منتخب حکومت آئے۔ آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور جو ہمارے معزز اراکین ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ اس میں اپنی طاقت، قوت، ویژن، سوچ ڈال کر ہم نے اس ملک سے غفلت، بے روزگاری اور یہ جو بے تعلیم لوگ ہیں ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ہمیں مصمم ارادہ کرنا ہوگا۔ میں اسٹوڈنٹ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بیٹے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میری عمر تقریباً آپ جیسی تھی اور میں کونسلر بنا، آپ کی عمر کا تھا کہ میں کونسلر بنا 79 میں، اور پھر مجھے باپ کہتے تھے کہ فیکٹری میں جاؤ، فیکٹریاں بند ہو رہی ہے، یہ ہو رہے ہیں، تو میں نے اس کو 82 میں کہا تھا کہ والد صاحب مجھے خیر اجازت دو، یہ میں کر رہا ہوں، اور ایک دن تمہارا بیٹا جو ہے یہ اس صوبے کا گورنر ہوگا۔ 82 میں کہا تھا، آج میں نے کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کی، میں گورنر بن گیا، اور اس کے قبر پر جا کے اس کو کہا کہ والد صاحب آپ کا بیٹا گورنر بن گیا۔ محنت کرو، سوچ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا سوچ تو چھوٹا ہے، CSS آفیسر بن جاؤ گی، انشاءاللہ تعالیٰ ملک اور قوم کی خدمت کا جذبہ رکھو۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کے اس سب کچھ کو درست کریں گے، بغیر کسی کے تنقید یا اس چیزوں کو مت دیکھو۔ اچائی میں تکلیف بہت ہوتی ہے لیکن برداشت کریں گے۔ آپ سب کا، VC صاحب کا، جتنے بھی آئے ہیں ہمارے دوست، اس سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔